الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اس وقت امت مسلمہ اور پھر خصوصاً پاکستانی مسلمان جس دوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس دوراہے پر ایک تقاضا تو یہ تھا کہ وہ باتیں جو تاریخ کے دریچوں سے چھن کے آتی ہیں اور اس میں امت مسلمہ پر بیتے ہوئے واقعات، ان واقعات کو سامنے رکھ کر موجودہ حالات میں غور کیا جائے. اور دوسرا تقاضا یہ تھا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو اس رجب کے مہینے میں جو صحیح بات ہے وہ امت تک پہنچ جائے. یہ دو الگ الگ موضوعات تھے، لیکن وقت پر جو بات کی جائے اس بات کی جو افادیت ہوتی ہے وقت گزر جانے کے بعد ایسا ہی ہے جیسا کہ سانپ گزر جائے اور کوئی آدمی اس کی لکیر کو پیٹتا رہے. تو دل میں خیال آیا کہ دونوں ہی باتوں کو دو حصوں میں بانٹ کر لیا جائے. تاکہ رجب کا مہینہ سنت کے مطابق گزرے اور ساتھ ساتھ جو صورتحال ہے اس صورتحال میں کچھ غور کر لیا جائے تاکہ مزید پریشانی اور مزید تباہی سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے. رجب کے حوالے سے عام طور پر چند باتیں مشہور ہیں. ایک بات تو یہ مشہور ہے کہ رجب کا مہینہ، اس میں 27ویں رات کو شب معراج، یہ ایسی ہی رات ہے جیسا کہ شب قدر کی رات، اور بعض لوگوں نے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے شب معراج سے بھی زیادہ فضیلت والی رات ثابت کیا. اور پھر رجب کے حوالے سے ایک بات یہ مشہور ہے کہ شب معراج کا روزہ رکھا جائے. پھر رجب کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ رجب میں کنڈے بنائے جائیں اور اس کنڈے کو آپس میں ہی بیٹھ کے کھایا جائے، باہر نہ نکالا جائے. اور اس کے لیے اتنا اہتمام کیا جائے جیسے افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس میں اپنے دوستوں احبابوں کو مدعو کیا جائے اور پھر عبادت کے طور پر اس کو کھایا جائے.
اور اس کھانے کو باعث فضیلت سمجھا جائے۔ یہ رجب کے حوالے سے کچھ باتیں مشہور ہیں۔ پہلی بات کہ رجب کے مہینے میں جو 27ویں رجب کو شب معراج کے بارے میں فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہ فضائل صحیح بھی ہیں یا نہیں؟ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ تمام فضائل جو اس طرح بیان کیے گئے کہ شب معراج شب قدر کے برابر یا اس سے بھی زیادہ فضیلت والی رات ہے، یہ تمام فضائل من گھڑت ہیں۔ اس میں ہم کو انکار نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا اور طائف کے بعد 5 نبوی کو اللہ رب العالمین نے اپنے قرب کی اس منزل تک پہنچا دیا کہ جس منزل تک جبریل امین بھی نہیں پہنچ پا سکتے تھے، یہ واقعتاً فضیلت کی بات ہے۔ اس فضیلت کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شب معراج رجب میں ہوئی ہے یا ربیع الاول میں یا کسی اور مہینے میں، اس میں روایات کا اختلاف ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے رجب کا مہینہ ہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بعض روایات سے کسی اور مہینے کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو جب دن کا تعین نہیں تو اس دن کی فضیلتیں جو بیان کی جائیں وہ فضیلتیں بھی درست نہیں ہیں، اور فضیلت کا تعلق انسان کی پسند ناپسند سے نہیں ہے، بلکہ فضیلت کا تعلق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعین سے ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت غیر محتاط رویہ چل رہا ہے، اور جب سے ایس ایم ایس کا سلسلہ شروع ہوا ہے ایسی جھوٹی جھوٹی حدیثیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے، بلکہ ہر ایک کو اپنے موبائل کے اسکرین کے اوپر اس حدیث کو سیو کر لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی دانستہ طور پر میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرتا ہے اس کو اپنا یقینی طور پر ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ تو لہذا فضیلت شب قدر الگ بات ہے، فضیلت شب معراج الگ بات ہے، لیکن اس کا تعین اور اس سے متعلق احادیث یہ موضوعات میں سے ہیں، لہذا ڈرنے کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 18 مرتبہ یہ زندگی کے اندر یہ دن ریپیٹ ہوا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبوت کے بعد دنیا میں رہے ہیں، 5 نبوی کو یہ معراج کی فضیلت ملی ہے، تو اس کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ 18 سال کا بنتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی اس رات کے اہتمام کی تلقین نہیں فرمائی، لیکن شب قدر کے بارے میں آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر رہے ہیں، وعظ کر رہے ہیں، رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اہتمام کر رہے ہیں اور اس کی تلقین کر رہے ہیں، اور رجب کا چاند دیکھنے کے ساتھ ہی رمضان مبارک کا انتظار شروع کر رہے ہیں، صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں کہ تم دعا کرو کہ اللہ رب العالمین رجب کے مہینے میں شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور اتنی عمر عطا فرما کہ ہم کو رمضان مبارک کا مبارک مہینہ مل جائے، اور پھر فرما رہے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، یہ سارے فضائل بیان فرما رہے ہیں اور احادیث کے ذخیرے کے اندر موجود ہیں۔ لیکن شب معراج کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 سال میں کوئی بات نہیں فرمائی، اور تاریخ کا متعین نہ ہونا، محفوظ نہ رکھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص فضیلت منقول نہیں ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال فرما جانے کے بعد 100 سال تک صحابہ کی جماعت رضوان اللہ اجمعین کی دنیا میں رہی، 100 سال کے اندر کسی صحابی سے اس سلسلے میں کوئی بات منقول نہیں۔ پھر
اس کے بعد تابعین کی جماعت ہے، تبع تابعین کی جماعت ہے. یہ خیر القرون کے زمانے میں یہ کوئی خرافات نہیں تھی. تو یہ ایک غلط فہمی کا ازالہ ہو جانا چاہیے. دوسری بات کہ اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات منقول ہے. تو صحیح سند کے ساتھ جو بات منقول ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو دعا شروع کر دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہماری رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہم کو اتنی عمر عطا فرما دیے کہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ مل جائے. تو یہ بات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. اس دعا کو ہم یاد کر لیں اور کل یا آج مغرب کے بعد جب چاند نظر آ جائے تو ہم چاند کی دعا کے بعد یہ دعا پڑھ لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح سند کے ساتھ رجب کے بارے میں منقول ہے اس پہ عمل ہو جائے گا اور اس سنت کا ثواب مل جائے گا. تیسری بات یہ کہ عام طور پر لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ شب معراج کا روزہ، یعنی جیسے آج شب معراج ہوئی تو کل جو روزہ رکھا جائے گا وہ بڑا فضیلت والا روزہ ہے، اور نہ معلوم اس کی فضیلت کہاں کہاں سے جمع کر کے اس کو عرفہ کے روزے اور یوم عاشورہ کے روزے کے برابر اور بعض دفعہ اس سے بھی بڑھا دیا گیا. یہ بھی غلط ہے. ایسی کوئی حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ شب معراج کا روزہ رکھا جائے. حتیٰ کہ ایک دو ضعیف روایات ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی غیور خلیفۃ راشد ہیں، ان کے بارے میں یہ بات صحیح سند کے ساتھ منقول ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ رجب کے مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ اپنے گھر سے نکلے، ایک ایک فرد کو پکڑتے اور پوچھتے کہ تم نے روزہ تو نہیں رکھا، اور پھر اس کے بعد اپنے تسکین قلب کے لیے فرماتے میرے سامنے کھجور کھاؤ، میرے سامنے پانی پیو، اور اتنا اہتمام فرماتے کہ تاکہ اسلام کے اندر جس طرح یہودیوں نے تورات زبور انجیل میں نصارہ نے یہ حرکت کی، اس میں خلط مبحث کر دیا، تحریف کر دی، تو اسلام صحیح شکل کے اندر محفوظ رہے، اس کا یہ اہتمام فرماتے. جو منافق قسم کے لوگ ہیں وہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتے ہیں. یہ نفرت کرنا خود ان کے منافق ہونے کی دلیل، کیونکہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے ہر اس ستون کو محفوظ رکھا جس پر دین کی بنیاد کھڑی ہونی، اور ہر اس چور دروازے کو بند کیا جس طور دروازے سے تحریف کا عمل داخل ہو سکتا تھا. لہذا بغض کرتے ہیں تو کریں، لیکن حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بہت اونچا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں دیکھا کہ ایک حسین محل ہے. میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو بتایا گیا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو کہا کہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہا کہ اس محل کے اندر میں چلا جاؤں، لیکن پھر تمہاری غیرت کا خیال آیا تو حضرت خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول اغار علیک، کہ میں آپ کے بارے میں غیرت کھاؤں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بلند مرتبے کی ڈگریاں دی ہیں کہ جو ڈگریاں خوش نصیبوں کو ملتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان ادھر سے راستہ تبدیل کر لیتا ہے. تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب کے مہینے کے روزے کے سلسلے میں اتنا اہتمام فرما رہے ہیں کہ گھر سے نکلتے ہیں، لوگوں کو روک روک کے پوچھتے ہیں کہ تم نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا ہوا. تو لہذا یہ غلط فہمی بھی دور ہو جانی چاہیے رجب کے حوالے سے. تیسری بات یہ ہے کہ رجب میں کنڈے بنائے جاتے ہیں. اب میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ یہ کنڈے کہاں سے وجود میں آئے، کن لوگوں نے یہ خوشی کے طور پہ ایجاد کیا اور اس کو پھر عبادت کا حصہ بنایا، اس کے مقصد پیچھے کیا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے بغض جو تھا اس کا کیا مسئلہ تھا. یہ سب ایک لمبی تاریخ ہے، اس کو میں ذکر نہیں کرتا ہوں. بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ رجب کے کنڈے کی کوئی حیثیت نہیں، نہ یہ کوئی باعث ثواب کھانا ہے، یہ مفت خوروں کا کھانا ہے. اب رہ گیا معاملہ اس کا کہ دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میاں صاحب
آپ نے تو سب یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، ہم کوئی زنا تھوڑی کر رہے ہیں اس رات میں، ہم کوئی گانے بجانے کی محفل تھوڑی لگا رہے ہیں یہاں پر، ہم کوئی اور تو کام نہیں کر رہے، ہم عبادت ہی کی تو ترغیب دے رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دین اتباع کا نام ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی ہے، اور اللہ جو چیز چاہتے ہیں، چونکہ اس زمین کے اوپر تصرف کا حق صرف اللہ کو ہے۔ جب ہم کوئی گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے کے اندر کوئی پرایا آدمی اس گھر کے نلکے کو بھی چھیڑتا تو بڑی ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ وہ زمین پہلے کسی کی تھی، پھر کسی کی ہوئی، پھر کسی کی ہوئی، پھر کسی کی، آج آپ کی ہے اور کل کسی اور کی ہوگی۔ لیکن آپ نے اس زمین کے اوپر جو مکان بنایا اس میں تصرف کا حق عقلاً آپ تسلیم نہیں کرتے۔ تو جب اللہ نے کائنات بنائی ہے تو اس کائنات میں اللہ کے قانون، اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی حکم کیسے چل سکتا ہے؟ اور اللہ نے اپنے حکم کو بتلانے کے لیے کہ میں کیا چاہتا ہوں، نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ نے شتر بے مہر نہیں چھوڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور یہ بشارت دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قیامت تک کے لیے دین مکمل کر دیا۔ اب اس دین کے اندر نہ عقائد کے اندر کوئی خود مختار ہے، نہ عبادت کے اندر خود مختار ہے، نہ معاملات کے اندر خود مختار ہے، نہ معاشرت کے اندر خود مختار ہے، نہ اخلاق کے اندر خود مختار۔ یہاں اللہ ہی کا حکم چلے گا، اللہ ہی کا سکہ چلے گا، اللہ کے سکے کے علاوہ کسی کا سکہ نہیں چل سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسلامی نظام کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی اسلامی نظام کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ کی زمین ہے، اللہ جو چاہتا وہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نظام یہاں پر چلے گا وہ ظلم کا نظام ہو۔ اللہ ہی کا نظام چل سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں کہ اپنا نظام رائج کرے۔ زمین اللہ کی ہے، کائنات اللہ کی ہے، تمام دریا اللہ کے ہیں، تمام ہوائیں اللہ کی ہیں، فضائیں اللہ کی ہیں، پہاڑ اللہ کے ہیں، چرند پرند اللہ کے ہیں، معدنیات اللہ کی ہیں، ذخائر اللہ کے ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو پھر کسی اور کا کیسے چل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں چل سکتا، اللہ ہی کا چلے گا۔ تو دین عبادت، اور عبادت کے اندر آدمی خود مختار نہیں، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب اس کی مثال اگر دی جائے گی تو بات بالکل واضح ہو جائے گی، یہ بحث کی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ یہ بات جب سمجھ میں آ جائے گی، بنیادی بات، بنیادی ستون جس کے اوپر باقی عمارتیں رکھنی ہے، یا تو اللہ کو نہ مانو تو پھر اپنی من گھڑت باتیں کرتے رہو، لیکن اگر اللہ کو مانا ہے تو پھر اللہ کی ماننی ہوگی، اور اللہ کی مانے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ کیا چاہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا فرمایا معراج کی رات میں، تو وہ دیکھیے کیا ہے، 5 نمازوں کا تحفہ۔ اب ہم اگر معراج کی رات بنانا چاہتے ہیں تو ہم نیت کر لیں کہ ہم 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے، یہ اللہ چاہ رہے ہیں، اور یہی منشا ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے معراج میں بلا کر جشن نہیں منوایا، بلکہ معراج میں بلا کر جو تحفہ دیا قیامت تک کے لیے وہ 5 وقت کی نماز کا ہے، اور اسی سے غفلت ہے۔ نماز نہیں پڑھنی، دنیا کے سارے کام کرنے، 150 دیگیں بھی بنوا دینی ہے، اور لنگر بھی کھلوا دینا ہے، اور قوالی کا پروگرام بھی بنا دینا ہے، مرثیے بھی کروا دینے ہیں، سب کچھ کروا دینا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھنی، 2 رکعت پڑھنا مشکل، اور محبت کا دعویٰ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ تعصی الرسول وانت تظہر حبہ، تم دعویٰ کر رہے ہو رسول کی محبت کا اور اسی کی نافرمانی کر رہے ہو۔ تو یہ ایک بات ہے۔ اب اس کے بعد اطاعت اور اتباع کا مطلب کیا ہے؟ تو اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی ہم کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے اور اس وقت بڑا پیسفل ماحول ہے، بڑا اچھا ماحول ہے، تو اس ماحول کے اندر میرا دل چاہ رہا ہے کہ فجر کی 2 رکعت کی جگہ پر میں 4 رکعت پڑھ لوں، تو یہ 4 رکعت اٹھا کے منہ پہ مار دی جائے گی، کہا جائے گا کہ اللہ نے 2 رکعت فرض کی ہیں، عقل کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر نقل ہی کی ضرورت ہے، اتباع کی ضرورت ہے، لہذا 2 ہی رکعت پڑھو، تو منظور ہو جائے گی۔ اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی ہم نے شراب تھوڑی پی ہے، ہم نے زنا تھوڑی کیا ہے، ہم نے رقص و سرور کی محفل تھوڑی لگائی ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے 2 کی جگہ پہ 4 پڑھ لی، آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوئی۔
تو بس یہ سمجھ لو کہ یہی بات ہے اتباع کی. اتباع کے اندر 2 رکعت پڑھو گے کمی کوتاہی اللہ معاف کر دے گا, نماز کو قبول کر لے گا. 4 رکعت خوب خشوع خضوع سے پڑھو گے, اور اگر حقیر سمجھ کے اللہ کے حکم پڑھا تو ایمان سے بھی جاؤ گے. یہ مسئلہ ہے سمجھنے کا. یہ بحث و مباحثے کا وقت نہیں, اور نہ ہی طنز و مزاح کا وقت ہے. امت کے اوپر ایک بڑا کڑا وقت آیا ہوا ہے. امت ایک دوراہے پہ کھڑی ہوئی, تو اس میں شکوک شبہات پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 اور 2 کی طرح بات کرنے کی ضرورت, بغیر لگی لپٹی کیے, تاکہ امت یکسو ہو جائے, امت کے اندر انتشار ختم ہو جائے. یہ کسی کے مجاہدے یا کسی کے دلائل اور مجادلے کی وقت کی بات نہیں ہے. یہ حقائق ہیں, جو کامن سینس استعمال کرے تو آدمی سمجھ جائے گا. اسی طریقے سے کوئی آدمی کہ میاں ہم تو جو ہے مغرب میں بہت فرصت میں ہوتے ہیں, لہذا ہم چاہ رہے ہیں کہ 3 رکعت کی جگہ پر ہم 6 رکعت پڑھ لیں. تو کہا جائے گا کہ اگر تم نے حقیر سمجھ کے اللہ کے حکم کو پڑھا ہے اور اپنے آپ کو جرت مند سمجھ کے پڑھا ہے, تو اپنے ایمان کی تجدید کر لو, نکاح کی بھی تجدید کر لو. اور اگر غیر دانستہ طور پہ پڑھ لیا, توبہ استغفار کرو اور کرتے رہو جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ اللہ نے معاف کر دیا. یہ ہے اتباع کا معاملہ. دین کے معاملے میں, عقائد کے معاملے میں, عبادات کے معاملے میں, معاشرت کے معاملے میں, اخلاق کے معاملے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ قرار دے دیا گیا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. جتنی چرب زبانی کر لیجئے, جتنی عقلی دلائل دے دیجئے, لیکن اللہ کا اصول یہی, فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں پائیں گے قیامت تک کے لیے. جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو لن کے ذریعے سے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اور جو مضارع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے, وہ مستقبل کی نفی کرتا ہے کہ قیامت تک اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں پائیں گے. یہ ختم ہو گئی بات. تیسری مثال لیجئے. تیسری مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میاں ہم کو بات سمجھ میں آ رہی ہے, گوشت کھانے کی اجازت ہے, تو ایک بکری ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ذبح کیا ہے, ایک بکری ہے اس کو جو ہے گالی بک کے ذبح کیا ہے. بھائی دونوں بکریاں ہیں, خرید کے لے کے آئے ہیں, لیکن ایک کے بارے میں حکم ہے حرام ہے, ایک کے بارے میں کھا لو حلال ہے. اگر عقل کے اوپر فیصلہ کرنا ہے تو یہاں پر دونوں گوشت ہیں, دونوں بکریاں, دونوں ذبح ہوئی ہیں. صرف اللہ کے رسول کی اتباع, اللہ کی اتباع نہیں کی گئی, اطاعت نہیں کی گئی, ایک حرام ہو گئی, ایک حلال ہو گئی. کامن سینس استعمال کیجیے. دین کے اندر اتباع اصل ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میری بہن ہے اور دوسرے کی بہن ہے, دونوں لڑکیاں ہیں, لیکن ایک کے بارے میں حکم ہے اس سے شادی کر سکتے ہو, ایک کے بارے میں حکم نہیں کر سکتے ہو. کامن سینس استعمال کریں گے, عقل استعمال کریں گے تو کہیں گے بھائی دونوں لڑکیاں, اس میں کیا فرق ہے. لیکن اللہ کا حکم یہی ہے, اتباع, عقل کی ضرورت نہیں. چوتھی مثال لیجیے. حج کے اندر آپ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, اللہ سب کو حج کی توفیق دے. اب آپ دیکھیے بیت اللہ الحرام میں نماز پڑھیے. نماز پڑھنے آپ جائیں گے تو نماز پڑھنے کے بعد آپ اللہ کے رسول سے پوچھیں گے کوئی فضیلت بتائیے, تو بخاری شریف بولے گی, ترمذی شریف بولے گی, مسلم شریف بولے گی, ابو داؤد شریف بولے گی کہ بھائی 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملا ہے, تم نے ایک نماز پڑھی. اب یہی آدمی حج کے جو 5 ایام میں حکم دیا گیا تم مینا چلے جاؤ. مینا جا رہے ہیں, ایک میدان ہے, لق و دق میدان ہے, اور وہاں پر خیمے لگے ہوئے ہیں, وہاں پر بیت اللہ بھی نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں مینا کیوں جاؤں, میں ایسا کرتا ہوں بیت اللہ میں ہی 5 نمازیں پڑھ لیتا ہوں, اور اگر اس نے استہزاءً ایسا کیا تو ایمان سے جائے گا. اللہ کے حکم کو حقیر سمجھ کے کیا, ایمان سے جائے گا, نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. اور اگر غیر دانستہ طور پر غلبے حال کی وجہ سے کیا, توبہ استغفار کی تلقین کی جائے گی. جب اللہ کا حکم آیا بیت اللہ میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب, جب اللہ کا حکم آیا تو اب یہ ثواب مینا میں ملے گا. تو معلوم یہ ہوا جگہ میں, موقع میں اپنی خواہش میں کچھ نہیں رکھا, اتباع میں رکھا ہے. آگے چلتے ہیں ہم لوگ. عرفات کے اندر ایک آدمی یوم عرفہ کے علاوہ آتا ہے اور کہتا ہے اس وقت رش ہوتا ہے,
لہذا پریشانی ہوتی ہے، میں اپنا جو ہے خیمہ لے کے آیا ہوں، پانی وانی بھی لے کے آیا ہوں، رش بھی نہیں ہے، میں ایسا کرتا ہوں فجر کے بعد سے مغرب تک رکنے کے بجائے میں 2 دن اسٹے کروں گا عرفات کے اندر، کوئی ثواب نہیں یوم عرفہ کے علاوہ میں۔ لیکن یوم عرفہ کے اندر ایک آدمی وہاں آتا ہے، اب آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کی طرف سے عنایات کہ اس دن جو آدمی شبہ کرے کہ اس کی بخشش نہیں ہوئی، اس کے بھی ایمان کا خطرہ ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین ایسے گناہوں کو بخشتے ہیں، ایسی تعداد میں بخشش فرماتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور بشارت سنائی جا رہی ہے کہ جس نے حج کیا فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، یہ ایسے ہی ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا، کوئی گناہ ہی نہیں۔ بہقی کی روایت میں تو انتہا ہو گئی، کہا گیا کہ جس نے 100 دفعہ درود شریف پڑھا، 100 دفعہ تلبیہ پڑھا، 100 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسا شخص زوال کے بعد یہ پڑھ کے سارے عرفات کی طرف اشارہ کرے تو اللہ سب کو بخش دے۔ اب یہ مقام یوم عرفہ کے ساتھ، لیکن یہی عرفہ موجود ہے، لیکن آدمی دوسرے دن آ رہا ہے، کچھ ملنے کا نہیں، اتباع۔ اور آگے چلیے جمرات کے اندر، جمرات سارا سال موجود ہے، کوئی آدمی جائے جا کے کنکریاں مارنا شروع کر دے، کوئی ثواب نہیں۔ لیکن یہی جو ہے یوم النحر کے دن، یوم الحادی عشر کے اندر، یوم الثانی عشر کے اندر من ذی الحجہ وہ یہ کارروائی کرتا ہے تو ایک کنکری میں وہ گناہ معاف کیا جاتا ہے جو تنہا جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اتباع، عقلی باتیں، منہ شگافیاں سب چھوڑ دو بھائی، آخرت میں سب کچھ کھل جائے گا، بلکہ جب موت کا فرشتہ آئے گا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ لہٰذا چرب زبانی سے عوام کو بیوقوف بنانے سے کچھ نہیں ہوگا بھائی۔ حقائق بخاری کا مطالعہ کرو، قرآن کا مطالعہ کرو، پھر بخاری، ترمذی، مسلم شریف اس کا مطالعہ کرو۔ فلاں نے کہا، فلاں نے خواب دیکھا، یہ بیوقوف بنانے کی باتیں چھوڑ دو، یہ وقت نہیں، امت پہ بڑا دورہ ہے، پہ امت کھڑی ہوئی۔ 5 وقت کی نماز پہ آ جاؤ، قرآن کریم کی تلاوت پہ آ جاؤ، دعاؤں کا اہتمام کرو، استغفار پہ آ جاؤ۔ یہ تو ہو گیا رجب کے حوالے سے معاملہ۔ اب ہم چلتے ہیں حالت حاضرہ کے حوالے سے۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے میں چند باتیں کہوں گا۔ ایک بات تو یہ کہ جو عمرانیات کے امام ہیں ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 2 بڑی عجیب غریب قیمتی باتیں فرمائی۔ ایک بات تو یہ فرمائی ہے کہ جسمانی غلامی کے مقابلے میں ذہنی غلامی، جسمانی غلامی سے زیادہ کہیں تباہی خیز، ہلاکت آفرین ہے ذہنی غلامی۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی ہے کہ الآتی اشبہ بالماضی من الماء بالماء، کہ آنے والا زمانہ اپنے ماضی سے ایک پانی دوسرے پانی سے جس طرح مشابہ ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ مشابہ ہوتا ہے۔ ان 2 باتوں کی روشنی کے اندر ہم اپنے ملکی حالات کے اوپر غور کرتے ہیں۔ ہمارا دشمن وہ حرمین کا بھی دشمن ہے، وہ بیت المقدس کا بھی دشمن ہے، وہ تمام مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، اور ہمارے پاس تاریخ کے جو ذخائر ہیں اس میں دیکھنے سے جو بات سامنے آتی ہے کہ دشمن کا طریقہ واردات کیا ہے، اس طریقے واردات کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو پھر ہم کو اپنے گھروں کی، اپنے ملک کی، اپنے شہروں کی حفاظت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی مضبوط دشمن پر حملہ نہیں کرتا۔ اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ پہلے وہ ہاتھ توڑتا ہے، ٹانگیں توڑتا ہے، آنکھیں پھوڑتا ہے، دانت توڑتا ہے، اور ہر وہ جگہ جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے اس کو اندرون خانہ توڑتا ہے۔ اس کے بعد جلوہ گر ہوتا ہے۔ یہی چیز آپ کو اندلس میں نظر آئے گی، یہی چیز سقوط بغداد کے وقت نظر آئے گی، یہی چیز سقوط کابل کے وقت نظر آئے گی، یہی چیز آپ کو سقوط ڈھاکہ کے وقت نظر آئے گی، یہی چیز آپ کو دنیا کے مختلف سلطنت عثمانیہ کے وقت میں نظر آئے گی۔ اور اس کے لیے
قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے جو بات سامنے آتی ہے اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے جو بات سامنے آتی ہے، وہ سب سے پہلا کام کرتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، پروپیگنڈے کا ذریعہ استعمال کرتا ہے، اور پروپیگنڈا کر کے ذہنی طور پر انسان کو بالکل شل کر دیتا ہے۔ پروپیگنڈا کرنے کے مختلف حربے ہوتے ہیں۔ ایک حربہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذہنی طور پر بالکل مفلوج کر دیں، رعب میں ڈال دے، خوف زدہ کر دے، اور دوسرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ پروپیگنڈا اس انداز سے کی جائے اور اس شدت سے کیا جائے اور اتنا منتشر کیا جائے کہ انسان کنفیوز ہو جائے، اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے، ایک خبر، دوسری خبر، تیسری خبر، چوتھی خبر، پانچویں خبر، اور اس میں صداقت کہاں ہے کہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے پہچاننا مشکل، اور ایسے اینکر خریدے جائیں کہ جو اینکرز ایسے تبصرے کریں، ایسی چیزیں کریں جس کے نتیجے میں انسان کا دماغ منتشر ہو جائے، وہ منتشر الحواس ہو جائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، جیسے بچپن میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ ڈگڈگی والا ایک آدمی آتا تھا، اس کے بعد ایک چیز ہوتی تھی، وہ یوں گھماتا تھا تو اتنی تیزی سے گھومتا تھا، وہ کہتا اس کو غور سے دیکھو، تو غور سے دیکھنے کے نتیجے میں وہ چکری جو گھومتی تھی، انسان کا دماغ ایک دم گھوم جاتا تھا اور ایک دم اس کو چکر آ جاتے تھے۔ تو یہ چکری ہے، شیطانی چرخہ ہے جو چرخہ گھمایا جاتا ہے، اور اس کے لیے فنڈنگ کی جاتی ہے، اندرونی لوگ خریدے جاتے ہیں، گھر کے افراد خریدے جاتے ہیں جو گھر کی فصیل جو ہے اس فصیل کو کھوکھلا کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو سب سے خطرناک دشمن ہوتا ہے وہ گھر کا دشمن ہوتا ہے۔ تو لہذا اگر ہمیں امت مسلمہ سے ہمدردی ہے، اگر ہمیں اپنی قوم سے ہمدردی ہے، اپنے ملک سے ہمدردی ہے، تو ہم اپنے پورے وسائل استعمال کر کے اس بات کے تہ میں پہنچیں کہ یہ پروپیگنڈا کس منصوبہ بندی کے تحت کیوں کیا جا رہا ہے، اور کیوں ذہنی طور پر مسلمانوں کو شل کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ قلاش ہو چکے، جبکہ ان کے پاؤں تلے زمین نکل چکی، جبکہ ان کی متا جا چکی ہے، ان کی مت ماری جا چکی ہے، پھر کاہے کو ایسا پروپیگنڈا کر کے اور ایسا انتشار کر کے ملک کو انتشار کا شکار کیا جا رہا ہے۔ یہ سوچنے کی بات، یہ سب سے اہم پہلو ہے جس کے اوپر سوچا جائے، اور ماضی کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سے معاملات، چاہے جنگ عظیم دوئم ہو یا کوئی اور ہو، اس کے اندر 75% کردار پروپیگنڈے کو ہوتا ہے، 25% کردار عملی کارروائیوں کو ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ٹھنڈے دل سے اعلیٰ دماغوں کو استعمال کر کے ہر اس چور اور غدار کی گردن پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے جو بک چکا ہے، جو امت کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے، جو لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کے در پہ۔ یہ ایک اصول ہے، اس پہ غور کیا جائے، اپنے وسائل کے مطابق تحقیق کی جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ دوسری بات، ادارے جو ہوتے ہیں، ایک سیاسی ادارہ ہوتا ہے، ایک عدلیہ کا ادارہ ہوتا ہے، ایک فوج ہوتی ہے، سویلین، عدلیہ اور فوج۔ کسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے ان تین اداروں کو تباہ کر دینا اور ان پہ اعتماد اٹھا دینا کافی ہوتا ہے۔ سول اداروں کے اندر کرپٹ لوگوں کو پہنچا دیا جائے اور کرپشن کے ذریعے سے اس ادارے کو تباہ کر دیا جائے، تو بھی کہیں سے دشمن لانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہی دشمن اپنے ہی آپ کو کھا کے مار ڈالیں گے۔ دوسرے نمبر پر عدلیہ کے نظام لوگوں کے منہ پہ آ جائے کہ انصاف یہاں ملتا نہیں، اور تیسری کارروائی جو کی جاتی ہے دشمن کی طرف سے، وہ کارروائی کی جاتی ہے کہ پہلے نفسیاتی طور پر لوگوں کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر فوج کا مورال گرا دیا جائے، اور ایسے واقعات جن کا تعلق فرد سے ہے، ادارے سے نہیں، ان واقعات کو منظر پہ لایا جائے، اور وہ لوگ چیخیں چلائیں جن کے خود دامن، جن کے پوری پتلونیں غلاظت سے بھری ہوئی ہیں، اور وہ انگلیاں اٹھائیں جو خود کرپٹ ہیں،
جنہوں نے لوٹنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں کیا، قوم کا خون چوسنے کے سوا کچھ کام نہیں کیا، قوم کی دولت لوٹ کر اور مغربی بینکوں میں بھر کے ان کے تجارتی اور صنعتی پہیے کو چلانے کا ذریعہ بننے کے سوا کوئی کام نہیں کیا۔ اور اس تسلسل سے کام کیا جائے کہ لوگوں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، چونکہ عوام بالکل بھولی بھالی ہوتی ہے، جتنی بھی سمجھدار ہو لیکن وہ بھولی بھالی ہوتی ہے، تو وہ عوام کیا کرتی ہے، کہتی ہے ہاں واقعہ وہ جنرل نے یہ بات کہی، فلاں نے کیا، فرد کے واقعے کو پورے ادارے کا واقعہ بنا دیا جائے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے لیے مختلف لوگوں کی زبان سے اپنی بات نکلوائی جائے، یعنی اپنی بات خود نہ کر کے مقامی لوگوں، مقامی زر خرید غلاموں کی زبانوں سے وہ بات نکلوائی جائے، اور پھر اس کے بعد اعتماد کا فقدان ہو جائے، اور پھر ایسی بد اعتمادی وجود میں آ جائے، ایسی بد اعتمادی وجود میں آ جائے کہ لوگ بے چینی بے قراری سے خود اپنا فیصلہ کرنے پہ آ جائیں۔ اور پھر اس کے لیے جتنے وسائل استعمال کر سکتے ہیں وہ وسائل استعمال کیے جائیں۔ اس کے لیے چاہے سیاسی جماعتوں کو خریدنا پڑے، چاہے اس کے لیے میڈیا کو خریدنا پڑے، اس کے لیے چاہے پرنٹ میڈیا کو خریدنا پڑے، اس کے لیے مختلف لوگوں کو خریدنا پڑے۔ اور پھر صرف اسی میں بس نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے بعد دوسری کارروائی یہ کی جاتی ہے، آپس میں منافرت کو پھیلا دیا جاتا ہے، عصبیت کے جھگڑے، لسانی جھگڑے، صوبائی جھگڑے، اور پھر ایسے ایسے جھگڑے کہ جن جھگڑوں کا تصور ہے، ایسی ایسی قومیتوں کا نام جن قومیتوں کا نام 62 سال میں سنا نہیں گیا۔ پھر فرقہ واریت، پھر اس طرح کی صورتحال کہ جس صورتحال کے نتیجے میں منڈیاں کھل نہ سکے۔ یہ دشمن کے سارے کارگر وار ہیں۔ پھر اس پہ بس نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے بعد ایک اور کارروائی کی جاتی ہے جو اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کارروائی کیا کی جاتی ہے؟ وہ کارروائی یہ کی جاتی ہے کہ لیگل ایڈوائزر کی صورت میں، پروفیسرز کی صورت میں، اور صنعت و تجارت کے بڑے بڑے ایوانوں کے ممبران کی صورت میں، چیمبر کی سطح پر اور دیگر سطوحات میں وفود کا تبادلہ کیا جاتا ہے، اور ان وفود کو ٹارگٹ یہ جاتا ہے کہ تم ہمارے لیے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا کرو کہ دیکھو ہم تمہاری تجارت کو فروغ دینے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہارے علم و دانش گاہوں کو ترقی دینے آئے ہیں، ہم تمہیں دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کا ایجوکیشن سسٹم دینے آئے ہیں، ہم تمہارے بڑے بڑے اداروں کو ترقی دینے آئے ہیں۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہر وہ فیکلٹی جو قوم کو عروج پہ لے جا سکتی ہے، اس فیکلٹی کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے اس کو بند کر دیا جائے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہماری جو کیمیکلز کی سطح پر، ایٹمک انجینئرنگ کی سطح پر جو فیکلٹی کام کرتی ہے، اس کے بارے میں یہ پریشر ہے کہ اس ادارے کو بند کر دیا جائے۔ ایک طرف تو دعویٰ ہے کہ ہم تعلیم کو فروغ دینے آئے ہیں، اور دوسری طرف ہر وہ تعلیم جس کے ذریعے سے قوم کسی سطح پہ کھڑے ہو کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے، اس ادارے کو بند کیا جاتا ہے خاموشی سے، اس پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ اور یہ جو پینٹ دیا جاتا ہے، یہ پینٹ زہر کا پینٹ، اگر اس پینٹ کو تقسیم کیا جائے پوری پاکستانی قوم کے حصے میں صرف $1 آتا ہے، اور اس کے بدلے میں جو پاکستانی قوم کے گلے کے اندر اور پاؤں کے اندر، گلے میں توق اور پاؤں میں بیڑیاں جو ڈالی جاتی ہیں، اس بیڑیوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس پینٹ کے ذریعے سے قوم کی تعمیر نہیں ہوتی، قوم کی فلاح کے لیے کام نہیں ہوتا، بلکہ ان کے زر خرید جو غلام ہوتے ہیں وہ ان کی عیاشی تللے کے لیے وہ چیز استعمال ہوتی ہے۔ قوم اس سے سیراب نہیں ہوتی، قوم کو ڈرایا جاتا ہے۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں کیا جاتا، پھر این جی اوز کے ایک جال بچھایا جاتا ہے۔ جو این جی اوز بظاہر رفاہی ادارے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر ایک واقعہ آپ کے لیے کافی ہوگا کہ جب پاکستان کے اندر زلزلہ آیا اور مختلف این جی اوز آئیں، اور آنے کے بعد انہیں مختلف علاقوں کے اندر کام کرنا شروع کیا، تو ہماری مسلمان بچیاں
ان کو جو بیچاری 2,000 روپے نہیں دیکھتی تھی ان کو 25,000 روپے تنخواہ دی گئی، اور اس کے بعد اندرون خانہ ان کی برین واشنگ ایسی کی گئی کہ ایک بچی کا جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد NGOs کے افراد پہنچ گئے اور کہا کہ یہ بچی عیسائی ہے، لہذا یہ بچی ہم اپنے طریقے سے اس کی تدفین کریں گے۔ خاندان والوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری بچی ہے، تو انہوں نے کہا اچھا فلاں جگہ پر آپ صلیب کا نشان دیکھ لیجئے۔ تو جب کپڑا ہٹایا گیا تو وہاں پر صلیب کا نشان موجود تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ NGOs کے روپ کے اندر مسلمانوں کے ایمانوں کا سودا کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے ایسی دینی گفتگو، جس دینی گفتگو کے ذریعے سے انسان لبرل ہو جائے، سیکولر ہو جائے، انسان کے اوپر، اسلام کے اوپر اعتماد ختم ہو جائے، ایسی گفتگو ٹاک شوز کے ذریعے سے اور مختلف علمی مباحثے کے نام پر پیش کی جاتی ہے، جس کے نتیجے کے اندر انجام یہ ہوتا ہے کہ جو مجمع دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوا تو عبداللہ ہوتا ہے، لیکن اندر سے وہ راجہ داہر ہوتا ہے، چونکہ وہ مرتد ہو چکا ہوتا ہے، فکری طور پر مرتد ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، میں آپ کو اس کی بات سمجھاؤں، یہ بڑی حساس بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر یوں کہے کہ قرآن شریف کی فلاں آیت پر مجھے اعتماد نہیں ہے، کیا وہ ایمان سے رہے گا؟ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑا طبقہ ایسا وجود میں آ چکا ہے کہ جو نص قطعی کے ساتھ ثابت شدہ احکامات ہیں ان کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس پر اعتماد نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ وہ کام جو کام کوئی اور نہیں کر سکتا وہ میڈیا کر رہا ہے، اور مسلمان بظاہر وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن ایمان سے جب جا چکا ہے تو اس کی ایمان کے بغیر نماز قبول نہیں، چونکہ قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں اس میں آتا ہے من عمل صالحا وهو مؤمن، کہ عمل صالح پہ جو انعامات ملنے والے ہیں وہ انعامات ایمان کی حالت میں ملنے والے ہیں، اس کے بغیر نہیں ملنے والے۔ چاہے مدرسہ ٹریسا نے کتنی بھی خدمات انجام دی، لیکن وہ ایمان کی حالت پہ اگر نہیں تھی اور نہیں تھی تو اس کو کچھ ملنے والا نہیں آخرت کے اندر۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ جو بات ہے کہ جب تو جھکا غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، اس وقت یہ وقت تکلفات کا نہیں ہے۔ اگر 9/11 کا فرضی واقعہ کر کے دنیا کا نقشہ بدلا جا سکتا ہے اور اس کو اعلان جنگ قرار دیا جا سکتا ہے تو ہمارے حساس اداروں پہ حملہ یہ اعلان جنگ ہی ہے، چاہے طفل تسلیاں دیتے رہیے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ دروازہ بند کریں گے تو دروازہ بند کرنے کے نتیجے میں وہ سیلاب جو آ رہا ہے، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ انٹرنیٹ پر چلے جائیے، اور جو سیلاب آیا تھا اس کا منظر آج بھی محفوظ ہے کہ دروازے بند تھے لیکن ایک طوفان کا ریلا آیا، پورے دروازے کے بلڈنگ کو لے کے چلا گیا۔ یہ باطل کا طوفان ہے جو آپ کے گھروں کی جڑوں میں داخل ہو چکا ہے، اور غفلت کے اندر اگر پڑے رہے تو پھر ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ ڈرنے کا وقت ہے، اللہ سے رجوع کرنے کا وقت ہے، اور اس وقت یہ ہے کہ پوری قوم کو ایک نقطے پہ متفق کیا جائے۔ قوم کے اوپر جو لباس ہے، صوبائیت کا لباس ہے، قومیت کا لباس ہے، فرقہ واریت کا لباس ہے، اس لباس کو نوچ کے پھینک دیا جائے، اس کو مسلمان بنا دیا جائے اور پاکستانی بنا دیا جائے۔ پورے میڈیا کو یہ کردار ادا کرنا پڑے گا۔ حالت جنگ کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ گولہ گر کہاں رہا ہے۔ تو اب یہ وقت میں اس بحث میں نہیں پڑتا ہوں کہ میڈیا کی شرعی حیثیت کیا ہے، لیکن یہ میڈیا کی وار ہے۔ میڈیا کی وار ہے تو میڈیا کی وار کے لیے میڈیا کو استعمال کرنا پڑے گا، اور ایسے افراد منصوبہ بندی کے تحت وہ سامنے آئیں، جن لوگوں کے چینل ہیں وہ چینل اس بات کو سمجھیں کہ ایسی خبریں نشر نہ کریں جس کے نتیجے میں قوم میں انتشار پیدا ہو رہا۔ اور پھر تاریخ کے دریچوں سے ایک عجیب بات بتاؤں کہ دنیا نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں ایسے ذرائع سے جو ذرائع میڈیا کے ہوتے ہیں۔ ابھی تحقیقات سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ میڈیا کوریج دیتا ہے تو اندر جو دشمن موجود ہوتا ہے اس کے ساتھی جو باہر موجود ہوتے ہیں وہ باہر کی صورتحال میڈیا پہ دیکھ کے اندر کی صورتحال ان کو بتلاتے ہیں کہ اب تم اس طرح کی پیش قدمی کرو۔
تو ہمارا میڈیا پیسے کی وسائل کی بہتات ہے، لوگوں نے چینل خرید لیے، لیکن میڈیا کس طریقے سے چلایا جاتا ہے اس کی پالیسی نہیں ہے، بھیڑ چال ہے، بس چلے جا رہے ہیں، جہاں شور آ رہا ہے وہاں چل رہے ہیں۔ جبکہ ہمارے دشمن ممالک پورے میڈیا کو پوری منصوبہ بندی سے استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ بچوں کے پروگرام بھی ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں بھی منصوبہ مقصود ہوتا ہے، حتیٰ کہ بڑوں کے ڈرامے بناتے ہیں اس کے اندر بھی مقصود ہوتا ہے۔ کوئی ڈرامہ ہندوازم سے خالی نہیں ہوتا، کوئی ڈرامہ ہندو کلچر سے خالی نہیں ہوتا، کوئی ڈرامہ قومی محبت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی ڈرامہ وہ جو پالیسی بنی تھی کہ فحاشی بےغیرتی کو عام کیا جائے اس پالیسی کے اوپر عمل کرنے سے خالی نہیں ہوتا، کوئی ڈرامہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس ڈرامے کے ذریعے سے انسانیت کے نام پر ظلم کی پرچار کیا جائے۔ یہ سوچنے کا وقت ہے، مفکرین جمع ہو جائیں، اسکالرز جمع ہو جائیں، محبین اسلام جمع ہو جائیں، محبین وطن جمع ہو جائیں، تمام ججز جمع ہو جائیں، تمام جرنلز جمع ہو جائیں، تمام مخلص سیاستدان جمع ہو جائیں اور ایک ایشو پہ اتفاق کریں، اور پھر ایشو پہ اتفاق کر کے یہاں پر اللہ رب العالمین نے بڑی صلاحیت والے دماغ دیے ہیں، بڑے اعلیٰ دماغ دیے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اعلیٰ دماغ کی ایک مثال میں عرض کروں جس سے آپ کی ایمان تازہ ہو جائے گا، ایک شخص تھا جنرل اختر عبد الرحمن، جس نے پوری افغان وار روس کے خلاف کاغذوں میں لڑی، وہاں کئی جنرل ہوتے تھے، یہ اکیلا جنرل کاغذ میں پوری جنگ کا نقشہ پلٹ دیتا تھا۔ اللہ نے یہاں دماغ دیا ہے، اس دماغ کی قدر کیجیے، اپنے وسائل پہ بھروسہ کیجیے، اور قسم خدا کی میں کہتا ہوں کہ یہ قوم اتنی پیاری قوم ہے، اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے محبین وطن لوگ ہیں کہ اگر ان کو اعتماد ہو جائے کہ آپ سچے ہیں، آپ قابل اعتبار ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ بے خواہ ہیں، آپ کا قرضہ یہ خود فقیر اتار دیں گے۔ دنیا کی بھیک کو چھوڑ دیجیے، اپنی قوم پر انحصار کیجیے، اپنے نظام پر انحصار کیجیے، اور آپ کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں بغیر کسی رواداری کے، بغیر کسی لحاظ کے ان کو کاٹ کے پھینک دیجیے یا ان کو پابند سلاسل کر دیجیے جب تک کہ ہم حالت جنگ کے اندر۔ اور جو میڈیا دشمن کے لیے کام کر رہا ہے اور دشمن کے مقاصد کو پورا کر رہا ہے، ہمارے مستحکم اداروں کو بدنام کر رہا ہے، اس میڈیا کی زبان کو نوچ ڈالیے، گدی سے کھینچ ڈالیے۔ یہ ملک کے ہمدرد نہیں، یہ قوم کے ہمدرد نہیں، یہ حرمین کے ہمدرد نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ وقت تکلفات کا نہیں۔ اگر مجھے اپنے سے ہمدردی، مجھے اپنے بیوی بچوں سے ہمدردی، مجھے اپنی قوم سے ہمدردی ہے، مجھے اپنے ملک سے ہمدردی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر سنجیدگی سے بیٹھ جائیں، اور سنجیدگی سے بیٹھ کے قومی ایشوز کے اوپر بھیڑ چال کا رویہ ختم کریں، اور قومی ایشوز پر جتنے طبقات ہیں ان طبقات کو متفق کیجیے۔ اور آپ کے پاس تو اتنا بڑا پاور ہے، وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اگر روپ دیکھنا ہے تو اس واقعے کو آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیے، آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب ایوب خان نے کہا تھا کہ تم نے کس قوم کو للکارا ہے، یہ قوم وہ ہے جو کہتی ہے لا الہ الا اللہ، تو پوری قوم گھروں سے نکل آئی تھی۔ اور یاد رکھیے، یہ جنگیں الگ اکیلے نہیں لڑی جاتی، قوم سینہ بسینہ اور صف بصف کھڑی ہوگی تو پھر جنگ لڑی جا سکتی ہے۔ قوم جب یہ فیصلہ کرے گی کہ میرے محلے کے اندر قوم کا جو غدار ہے اس کو حوالے کیا جائے، قوم یہ فیصلہ کرے گی کہ مجھے کسی کا سودا نہیں کرنا۔ یہ نظریاتی جنگ بھی ہے، یہ میڈیا کی جنگ بھی ہے، یہ معاشی جنگ بھی ہے، یہ مذہبی جنگ بھی ہے، یہ عقائد کی جنگ بھی ہے، یہ معاشرتی جنگ بھی ہے، یہ کلچر کی جنگ بھی ہے، یہ میدانی جنگ بھی ہے۔ سارے محاذوں کے اوپر افراد کھڑے کرنے پڑیں گے، اور پھر اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ عالم کی قیادت کا کام اللہ آپ سے لے گا۔ اور تین کام جس کو بنیادی کام کے طور پہ رکھیے، ایک کام تو یہ قوم کو اعتماد دیجیے، دوسرا کام آپ یہ کیجئے کہ سرحدوں کی، چاہے وہ نظریاتی سرحدیں ہوں، چاہے وہ ملکی سرحدیں ہوں، چاہے وہ شہری سرحدیں ہوں، صوبائی سرحدیں ہوں، اس کی حفاظت کو یقینی بنائیے۔ اور تیسرا کام یہ کیجئے کہ رزق کو آسان کر دیجئے۔ آپ کی زمین سونا اگلتی، آپ گندم آسان کر دیجئے، آپ چاول آسان کر دیجئے،
آپ وہ روزمرہ کی چیزیں جو انسان کھاتا ہے تاکہ غریب کے منہ سے لقمہ نہ نکلے، یہ آپ کسی طریقے سے اس کے اوپر کام کیجئے۔ اور وہ لوگ جو ناگ ہیں، جن کے ناموں کے ساتھ کسی کے ساتھ حاجی لگا ہوا ہے، کسی کے ساتھ الحاج لگا ہوا ہے، لیکن حقیقت کے ان کو دولت کی ہوس ہے، وہ درندے ہیں، انسانوں کے روپ میں ناگ، شیش ناگ ہیں، جو ذخیرہ اندوزی کر کے قوم کو پریشان کرتے ہیں۔ ورنہ ہماری زمین کے اوپر بہت گندم ہے، ہماری زمین سونا اگلتی، ہم کو کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ وہ زمینیں جو بنجر پڑی ہوئی ہیں، ان زمینوں کو غریب ہاریوں کے حوالے کیجیے، پھر دیکھیے یہ زمین کیسے سونا اگلتی، پھر دیکھیے کہ آپ جو اپنا زر مبادلہ باہر پھینک رہے ہیں وہ زر مبادلہ بچے گا۔ یہ سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت۔ میرا کوئی سیاسی مقصد نہیں، مجھے اپنی قوم سے ہمدردی، مجھے اپنے ملک سے ہمدردی۔ میرے اساتذہ نے جو علم اور دانش کا درس دیا ہے، وہ اساتذہ قومی ہمدرد رکھتے تھے، ہمدردی رکھتے تھے، قومی غیرت رکھتے تھے۔ میرے ماں باپ نے قومی غیرت کی بنیاد پر میری تربیت کی۔ میرے دادا نواب نجم الحسن خان صاحب سقوط ڈھاکہ کے غم میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، اس محبت کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں۔ ہم ملک کی حفاظت ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور ملک کی پریشانیوں کو ہم اپنی پریشانی سمجھتے ہیں۔ یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک بہت قیمتی ملک ہے، بہت اہم ملک ہے، بہت حساس ملک ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بے شمار افرادی دولت بھی رکھی ہے، معدنی دولت بھی رکھی ہے، اور بے شمار ذخائر رکھے ہیں۔ صرف یہاں پر جو مصیبت ہے وہ خیانت کی مصیبت ہے، وہ مصیبت طرفداری کی مصیبت ہے، وہ مفاد پرستی کی مصیبت ہے، وہ کام چوری کی مصیبت ہے، وہ خود غرضی کی مصیبت ہے۔ ورنہ یہ جو بجلی کا رونا رویا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو ونڈز کے لیے اتنا بڑا علاقہ عطا کیا ہے کہ اگر ہم ونڈز پلانٹ لگا دیں تو ہمیں بجلی کی کوئی تنگی نہیں۔ ہمارے پاس سورج اتنا وافر مقدار میں موجود ہے، اور اتنی تیز روشنی ہے کہ سورج کی بنیاد پر بھی ہم اپنے ملک کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مفادات آڑے آتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن کے قرضے ہم کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی ہم کو یہ کرنے نہیں دیتے، کیونکہ جو مہاجن ہوتا ہے، سود خور جو ہوتا ہے، اس کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ سامنے والا جس نے سود لیا وہ کتنا مر رہا ہے، اس کے منہ سے آخری نوالا نکل رہا ہے، وہ اس کی فکر نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک تو زندہ ہے، چاہے سسکتا رہے، تجھے میرے سود کی رقم ادا کرنی۔ یہ قیمتی گاہک ہوتے ہیں، اور سود خور کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا باغی ہے، اللہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، رسول اللہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، تو وہ کیسے انسانوں کا ہمدرد ہو سکتا ہے جو اللہ کا ہمدرد نہ ہو، اللہ کے رسول کا ہمدرد نہ ہو۔ یہ مہذب ڈاکو ہیں، ان ڈاکوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور قومی ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ سب کا کلمہ ہے، محمد رسول اللہ سب کے رسول اللہ ہے، کتاب اللہ سب کے کتاب اللہ ہے، سب کی کتاب۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، کرنا چاہیں تو سب کچھ ممکن ہے، نہ کرنا چاہیں تو 100 بہانے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، ایک آدمی سو رہا ہے، جتنی گہری نیند سو رہا ہے اس کو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے تو اس کے سامنے تم ڈھول پیٹتے رہو گے، وہ اٹھے گا نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے گھر بنوانا ہے، بجلی کا کنیکشن لینا ہے، تو ذاتی مفادات کے لیے ہم وسائل استعمال کرتے ہیں، تعلقات استعمال کرتے ہیں۔ خدا کے واسطے حرمین شریفین کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس پاکیزہ دھرتی کے لیے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیے، اپنے وسائل استعمال کیجیے، اس بات کو پہنچائیے، ہمدردی سے بیٹھیے، اور ہر اس دروازے کو، ہر اس سوراخ کو بند کر دیجیے جس کے ذریعے سے چور ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب ہم اعتماد کی فضا قائم نہیں کر سکتے، جب تک ہم اتحاد پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے بے تکے ایشوز کہ صوبہ فلاں، قومی زبان فلاں، قومی زبان فلاں، یہ ایشوز اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان بن چکا،
میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا وہ قول نقل کرتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جب تک مسجد بنانے کا مسئلہ تھا تو مسجد جہاں بنانی تھی اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں بنائے یا یہاں بنائے، لیکن جب مسجد بن گئی تو اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، انہوں نے مسجد سے تعبیر کیا ہے اس کو۔ اور پھر میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں فلاں، میں تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک لفظ کہتا ہوں، مجھے بتلائیے کہ اس پاکستان کی برکت سے اللہ رب العالمین نے ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کے فیض پہنچایا نہیں پہنچایا؟ کیا اس پاکستان کی برکت سے اللہ رب العالمین نے مدارس کے علماء فضلاء پیدا نہیں کیے؟ کیا اس پاکستان کی برکت سے وہ خیریں جس کو میں ابھی الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا ہوں وہ خیریں نہیں پہنچائیں؟ تمام تر کمزوری کے باوجود میرے نزدیک یہ پاکستان مقدس ہے، اس کی حفاظت دینی فریضہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، آپس کے اختلافات کو بھلا کر سنجیدگی سے ساتھ ہر آدمی جس کی جہاں تک پہنچے اس بات کو عام کرے، پورا میڈیا لگا دے قومی مزاج بنانے کے لیے۔ یہ بھی ایک قیمتی موقع ہے۔ جو 63 سال میں آپ کام نہیں کر سکے، اگر آپ نے ابھی کر لیا تو بھی اس ملک کے لیے آپ کفارہ بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ٹیکس کا ابھی اعلان ہونے والا ہے، حالانکہ اگر سوچا جائے تو 12 ارب ڈالر صرف ہم افغان ٹرانزٹ سے کما سکتے ہیں، اس کو ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے ٹپس دی ہیں، اس پہ اگر کوئی سنجیدہ حلقہ موجود ہے اور یقیناً موجود ہوگا وہ اس پہ غور کرے اور اس کے اوپر کام کرے۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، ایک فرد کا کام نہیں ہے، یہ پوری جماعت تیار کرنی پڑے گی، اور جماعتوں کے جو سنجیدہ لوگ ہیں ہر فرد وہ اس بات سے قطع نظر کہ اس کا فائدہ کس جماعت کو پہنچے گا، آپ یہ دیکھیے اس کا فائدہ اسلام کو پہنچے گا، اس کا فائدہ مذہب کو پہنچے گا، اس کا فائدہ آپ کے بچوں کو پہنچے گا، اس کا فائدہ اس ملک کو پہنچے گا، اس کا فائدہ امت مسلمہ کو پہنچے گا۔ اور پھر ساتھ ساتھ اس بات کو بھی غور کیجئے کہ سقوط سلطنت عثمانیہ کے اندر جو عوامل کار فرما تھے کیا وہ عوامل دوبارہ کام نہیں کر رہے؟ سقوط ڈھاکہ کے وقت جو عوامل کار فرما تھے کیا اسی نہج پہ کام نہیں ہو رہا؟ سقوط بغداد کے وقت جو عوامل کار فرما تھے کیا اسی نہج پہ کام نہیں ہو رہا؟ کیا اوس و خزرج کے حوالے سے جو یہودیوں کی پالیسی تھی کیا اسی نہج پہ کام نہیں ہو رہا؟ اور وہ جو دشمن کا جو مزاج ہے اس مزاج کو سامنے رکھیے، اور وہ مزاج اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ یہ موقع ہے، میں یہاں پر یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کروں گا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہاں قرآن میں کیوں یہودیوں کے بارے میں اتنی تفصیل سے ہے، اس آیت کو نصاب سے نکال دو، یہ اس وقت کے لیے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے مزاج کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اللہ نے ان کے مزاج کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ سیرت طیبہ میں اور احادیث کی کتابوں کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، یہ تمہارا دشمن ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ اللہ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن کی روشنی میں الدین النصیحہ کی بنیاد پہ کی گئی ہیں، اس پہ غور فرمائیے اور جو جہاں تک ہو سکتا ہے وہ کرے۔ یہ اس کا کام ہے، یہ میرا کام ہے، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کے بچوں